بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ شرح لمع حصہ سوم، درس نمبر 2، کتاب المتاجر کا آغاز کرتے ہیں۔ درس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ کتاب المتاجر میں لفظ متاجر یہ متجر کی جمع ہے، اور کلمہ متجر مفعل کے وزن پر تجارت کے مادہ سے ہے۔ پھر یہ کلمہ متجر مفعل کے وزن پر یا تو مصدر میمی ہے، اور اگر یہ مصدر میمی ہو تو اس کا معنی ہوگا خود تجارت اور خود تکسب یعنی کمائی کرنا، جیسا کہ مقتل کا معنی قتل، تو یہ متجر بے معنی تجارت ہوگا۔ تو یا یہ مصدر میمی ہے یا مفعل ان کے وزن پر اسم مکان ہے، کہ جس کا مطلب ہے محل تجارت۔ البتہ یہاں محل تجارت سے مراد وہ تجارت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد وہ اشیاء ہیں کہ جن کے ذریعے کسب کیا جاتا ہے۔ پس متجر یا مصدر میمی ہوگا تجارت اور تکسب کے معنی میں، یا یہ اسم مکان ہوگا محل تجارت یعنی ان اشیاء کہ جن کے ساتھ کسب کیا جاتا ہے ان کے معنی میں۔ تو شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں معنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پہلے معنی کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی آخری قول کے ساتھ، اور دوسرے معنی کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی پہلی تقسیم کے ساتھ، یعنی دوسرے معنی کہ یعنی اس سے مراد موضوع تجارت لینا کہ وہ اشیاء کے جن کے ساتھ کسب کیا جاتا ہے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کی کتاب المتاجر کی جو فصول شروع ہو رہی ہیں ان میں پہلی فصل میں جو انہوں نے موضوع تجارت کو تقسیم کیا ہے اس کے ساتھ، اور پہلے معنی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اپنے قول اخیر کے ساتھ کہ جس میں انہوں نے خود تجارت کی تقسیم کی ہے اور اس کی اقسام بیان کی ہے۔ تو شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ان دو معانی میں کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلا معنی یعنی مصدر میمی مراد لینا یہ اس علم فقہ کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اور زیادہ بہتر ہے کہ اس سے مراد پہلا معنی لیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کیونکہ اس علم فقہ میں فقیہ جو ہے وہ فعل مکلف کے بارے میں بحث کرتا ہے، اور یہ تجارت اور تکسب جو ہے یہ بھی فعل مکلف میں آتی ہیں، اور جہاں تک بات ہے محل تجارت یعنی وہ اشیاء کے جن کے ذریعے کسب کیا جاتا ہے وہ فعل مکلف نہیں ہیں بلکہ وہ متعلقات فعل مکلف ہیں۔ فرماتے ہیں اس کتاب المتاجر میں کچھ فصلیں ہیں، اور ان میں پہلی فصل جو ہے وہ موضوع تجارت کی تقسیم کے بارے میں ہے، یعنی موضوع تجارت سے مراد البتہ یہاں پر وہ اشیاء اور اعیان ہیں کہ جن کے ذریعے کسب کیا جاتا ہے۔ تو یہ موضوع تجارت حکم شرعی کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے محرم، مکروہ اور مباح کی طرف۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ موضوع تجارت فقط ان تین قسموں میں کیوں تقسیم ہوا ہے، یعنی اس کا ان تین کے ساتھ حصر کیوں کیا گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں چونکہ یہ جو اعیان ہیں یا اشیاء ہیں کہ جن کے ذریعے کسب کیا جاتا ہے یا تو ان کے متعلق کوئی نہی آئی ہوگی یا نہی نہیں آئی ہوگی۔ بس اگر ان کے بارے میں نہی آئی ہے تو پھر آگے اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا وہ نہی معنی من النکیز ہے یا وہ نہی معنی من النکیز نہیں ہے، اور اگر معنی من النکیز ہے تو یہ بن جائیں گی محرم، اور اگر معنی من النکیز نہیں ہے تو یہ بن جائے گی مکروہ، اور اگر اس کے بارے میں یعنی ان اشیاء کے بارے میں نہی نہیں آئی ہے تو وہ چلی جائیں گی مباح کی قسم میں۔ تو بس اس وجہ سے یہ فقط تین قسمیں ہی اس کی بنتی ہیں، لہذا اس کی اور دو قسمیں واجب اور مستحب اس میں نہیں آتی ہیں، کیونکہ یہ ان اشیاء کے ساتھ نہی کے تعلق کی وجہ سے ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔
پس محرمات میں شمار کرتے ہیں کہ وہ کہ جن کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے. فرماتے ہیں پس محرم وہ اشیاء کہ جن کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے وہ ہیں اعیان نجسہ، یعنی پہلے مرحلے میں اعیان نجسہ کو لے آتے ہیں. اعیان نجسہ مثلا جیسا کہ شراب ہو گئی، نبیذ، البتہ نبیذ سے مراد وہ شراب جو کھجوروں سے بنائی گئی ہو، اسی طرح گندم، جو، کشمش وغیرہ سے بنائی گئی شراب، تو یہ نجس ہیں اور ان کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں حشیشہ، یعنی البتہ یہاں پر ایک قاعدہ کلی بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو چیزیں بھی نشہ آور ہیں، مسکر ہیں، ان کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے اور وہ اعیان نجسہ میں آتی ہیں. تو اسی طرح حشیشہ کہتے ہیں بھنگ، اگرچہ وہ مائع نہیں بھی ہے پھر بھی اس کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے، البتہ اس صورت میں کہ جب اس کے ساتھ کوئی منفعت محللہ نہ ہو اور بیع میں بھی اس منفعت محللہ کا قصد نہ کیا گیا ہو، تو اس صورت میں بھی حشیشہ یعنی بھنگ کی خرید و فروخت حرام ہے. اور اس کے ساتھ فقا جو سے بنائی گئی شراب ہے اس کے ساتھ بھی کسب کرنا حرام ہے. اب آتے ہیں متن کی طرف. کتاب المتاجر جمع متجر وهو مفعل من التجارت اما مصدر میمی بمعناها كالمقتل وهو هنا نفس التکسب. فرماتے ہیں متاجر جمع ہے متجر کی، اور متجر مفعل کے وزن پر مادہ تجارت سے ہے، پھر مادہ تجارت سے مفعل کے وزن پر اما مصدر میمی، یا تو یہ مصدر میمی ہے بمعناها خود تجارت کے معنی میں، قل مقتل جیسا کہ مقتل قتل کے معنی میں، وهو هنا نفس التکسب، اور یہاں پر اس متجر سے مراد خود تکسب یعنی خود کمائی ہے. اور اسم مکان لمحل تجارت، یا یہ متجر اس میں مکان ہے محل تجارت کے لیے. البتہ واہی الاعیان المکتسب بها، البتہ یہاں پر اس محل تجارت سے مراد وہ اعیان ہیں کہ جن کے ساتھ کسب کیا جاتا ہے. والاول الیق بمقصود العلم، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا معنی مراد لینا یعنی اسے مصدر میمی قرار دینا اور اس کا مطلب خود تکسب اور تجارت کرنا، یہ زیادہ مناسبت رکھتا ہے اس علم فقہ کے مقصود کے ساتھ. کیوں؟ فرماتے فإن الفقیہ یبحث عن فعل المکلف، کیونکہ علم فقہ میں فقیہ جو ہے وہ بحث کرتا ہے فعل مکلف کے بارے میں. والاعیان متعلقات فعلہ، اور جہاں تک بات ہے اعیان کی تو وہ فعل مکلف کے متعلقات میں سے ہیں، نہ کہ خود فعل مکلف شمار ہوتی ہیں. وقد اشار المصنف الى الامرین معا، اور اشارہ فرمایا ہے مصنف نے ان دونوں امر یعنی دونوں معانی کی طرف، معانی اکٹھے یعنی دونوں معانی کو ذکر کیا ہے. فإلی الثانی بتقسیمہ الاول، پس دوسرے معنی کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی پہلی تقسیم کے ساتھ، کہ جو ابھی آگے وہ پہلی فصل میں موضوع تجارت کو تقسیم کرتے ہیں اس کے ساتھ. وإلی الاول بقولہ اخیرا ثم التجارت تنقسم بانقسام الاحکام الخمسۃ، اور پہلے معنی کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے قول اخیر کے ساتھ، اس قول کے ساتھ جو آخر میں آئے گا، اور وہ کون سا ہے؟ وہ جو فرماتے ہیں کہ ثم التجارت، کہ پھر تجارت جو ہے یہ تقسیم ہوتی ہے احکام خمسہ کی اقسام کے ساتھ. تو اس کے ساتھ انہوں نے پہلے معنی کی طرف اشارہ کیا ہے. والمراد بها هنا التکسب بما هو عام من البیع، فرماتے ہیں یہاں پر اس تکسب سے مراد کیا ہے؟ آیا اس تکسب سے مراد فقط وہ ہے جو بیع کے ذریعے حاصل ہو، یا نہ عام مراد ہے یعنی بیع سے ہٹ کر اجارہ، ہبہ معوضہ، صلح معوضہ کہ جس صلح میں کچھ عوض ہو وہ مراد ہے، یا فقط بیع؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر مراد تکسب سے وہ ہے جو بیع سے عام ہو،
یعنی باقی چیزوں کو بھی وہ شامل ہو۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال فرماتے ہیں شہید ثانی، کہتے ہیں اگر مراد یہاں پر یعنی وہ تکسب ہے جو باعث عام ہو، تو پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس تجارت کی اقسام ذکر کرنے کے بعد اس باب میں فقط بیع کا ذکر فرمایا ہے، یعنی آگے جو مکمل بحث آئی ہے وہ فقط بیع کی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اس باب کو بیع کے ساتھ کیا کر دیا ہے، گرہ لگا دی ہے، اور یہ باب بیع کے لیے قرار دے دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ کرنا صحیح نہیں تھا۔ فَعَقْدُ الْبَابِ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَقْسَامِ لِلْبَيْعِ خاصتاً پس باب کو قرار دینا اقسام تجارت کے ذکر کے بعد لِلْبَيْعِ فقط بیع کے لیے خاصتاً خاص کر غیر جید، تو یہ جید یا بہتر نہیں تھا۔ وَقَانَ إِفْرَادُهَا بِكِتَابٍ پس چاہیے تھا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہ اس مقاصد یعنی تکسب کو ایک علیحدہ کتاب میں ذکر کرتے، ثم ذکر البیع فی کتاب پھر بیع کو ایک اور کتاب میں ذکر کرتے، کغیر ہی جیسا کہ بیع کے غیر، مما یحصل بہ الاکتساب کہ وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ اکتساب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ ان کو علیحدہ کتابوں میں ذکر کیا ہے، اسی طرح بیع کو بھی ایک علیحدہ کتاب میں ذکر کرتے، جیسا کہ کما صنع فی الدروس ہے، جیسا کہ انہوں نے دروس میں یہی کام کیا ہے، تو کانا اولا، یہ اولا کانا کی خبر ہے، تو ایسا کرنا یعنی کہ ان کا افراد یعنی علیحدہ کتاب میں ذکر کرنا یہ بہتر تھا۔ وفیہ فصول فرماتے ہیں اس کتاب المتاجر میں کچھ فصلیں ہیں۔ الاول پہلی فصل جو ہے ینقسم موضوع التجارت، پہلی فصل میں موضوع تجارت کو تقسیم کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں تقسیم ہوتا ہے موضوع تجارت، موضوع تجارت سے کیا مراد ہے، وَهُوَ مَا يُقْتَسَبُ بِهِ یعنی وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ کسب کیا جاتا ہے، وَيُبْحَثُ فِيهَا عَنْ عَوَارِضِهِ اللَّاحِقَةِ لَهُ اور بحث کی جائے گی اس میں اس تجارت کے عوارض کے بارے میں جو اس کو لاحق ہوتے ہیں، من حیث الحکم الشرعی حکم شرعی کے اعتبار سے، یعنی تقسیم ہوتا ہے موضوع تجارت من حیث الحکم الشرعی حکم شرعی کے اعتبار سے، الی محرم و مکروہ و مباح، محرم مکروہ اور مباح کی طرف۔ ووجہ الحصر فی الثلاثہ فرماتے ہیں یہ جو آپ نے موضوع تجارت کو محرم مکروہ اور مباح کے ساتھ تقسیم کیا اور حاصر کر دیا ہے ان تین قسموں میں، اس حاصر کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وواجہ الحصر فی الثلاثۃ بس ان کا حاصر ہونا ان تین اقسام میں حاصر کر دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان المقتصب بہی کہ وہ چیز کہ جس کے ساتھ کسب کیا جاتا ہے، اما ان یتعلق بہی نہی یا تو اس کے متعلق کوئی نہی آئی ہوگی، اولا یا اس کے بارے میں نہیں آئی ہوگی، والثانی بس اگر نہیں آئی ہے تو المباح تو وہ قسم بن جائے گی مباح کی، والاولو اور پہلی یعنی اگر اس کے بارے میں نہیں آئی ہے تو اما یکون النہی عنہ مانع من النقیض یا تو پھر نہیں جو آئی ہے وہ مانع من النقیض ہوگی، یعنی مانع من النقیض سے کیا مراد ہے، یعنی اگر آپ کو کہا گیا ہے فرض کریں مثال دیں کہ لا تشرب الخمر کے شراب نہ پئیں، تو لا تشرب الخمر کی نقیض بنتی ہے شرب خمر یعنی شراب پینا، تو یہاں پر نہیں جو ہے مثلا کیا ہے یعنی شراب پینے سے مانع ہو رہی ہے، یعنی اس کی نقیض کے لیے مانع ہے، تو بس اگر نہیں مانع من النقیض ہوگی تو وہ حرام ہو جائے گی، اولا یا وہ نہیں جو ہے وہ مانع من النقیض نہیں ہوگی، والاول الحرام پس نہیں اگر مانع من النقیض ہے تو وہ قسم بن جائے گی حرام، والثانی المکروہ اور دوسری قسم کہ اگر نہیں مانع من النقیض نہیں ہے تو وہ آ جائے گی مکروہ میں۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُكْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ وَهُمَا الْوُجُوبُ وَالْإِسْتِحْبَابُ فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باقی دو حکم کو یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے موضوع تجارت میں،
اور وہ دو حکم کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں الوجوب والاستحباب، وہ ہیں وجوب اور استحباب۔ کیوں ذکر نہیں فرمایا؟ کہتے ہیں لأنہا من عوارض التجارت، یہ وجوب اور استحباب جو ہیں یہ تجارت کی عوارض میں سے ہیں، نہ کہ موضوع تجارت کے ساتھ ان کا ربط ہے، کیونکہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ موضوع تجارت یعنی وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ کسب کیا جاتا ہے ان کے متعلق نئی کے اعتبار سے ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ کما سیاتی فی اقسامہا، جیسا کہ یہ تجارت کی اقسام میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ فل محرم ہو، پس آتے ہیں پہلی قسم یعنی موضوع تجارت کی کہ وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے۔ الاعیان النجسۃ، کہ پہلی چیز وہ کیا ہے ان میں سے اعیان نجسہ، وہ چیزیں جو نجس ہوتی ہیں، کالخمر المتخذ من العنب، جیسا کہ خمر شراب جس کو لیا گیا ہو انگوروں سے، تو بس یہ نجس بھی ہے اور اس کے ساتھ کسب کرنا بھی حرام ہے۔ والنبیذ المتخذ من التمر، اور اسی طرح نبیذ وہ شراب کہ جس کو لیا گیا ہو تمر سے یعنی کھجوروں سے۔ وغیرہما من الانبذۃ، اور ان کے علاوہ باقی جو کیا ہیں شرابیں ہیں، کالبتع، جیسا کہ گندم سے جیسا کہ شہد سے لی گئی شراب، والمزر، جیسا کہ گندم سے بنائی گئی شراب، والجعت، جیسا کہ جو سے بنائی گئی شراب، والفضیخ، جیسا کہ کچے کھجوروں سے بنائی گئی شراب، والنقیع، اور اسی طرح کشمش سے بنائی گئی شراب، وضابطها المسکر، البتہ ان تمام یعنی شرابوں کا جو قاعدہ کلی ہے وہ ہے ان کا نشہ آور ہونا۔ بس اگر جو بھی چیز ان میں سے نشہ آور ہے، اگرچہ فرماتے ہیں کہ وہ مائع نہ بھی ہو، اس کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَائِعًا، اگرچہ وہ مسکر چیز یعنی نشہ آور چیز مائع نہ بھی ہو، کل حشیشت، جیسا کہ بھنگ۔ اب بھنگ چونکہ یہ ایک پودا ہے تو یہ مسکر ہے لیکن مائع نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اس بھنگ کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے، البتہ ان لم یفرض لها نفع آخر، البتہ اگر اس نشہ آور ہونے کے علاوہ کوئی اور نفع اس میں فرض نہ کیا گیا ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی مریض کے علاج کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت ہو، اور بس اگر اس کا یعنی قصد کیا گیا ہے اور اس نفع کو دیکھ کر بیچا جا رہا ہے تو شاید اس میں پھر اس کے یعنی کہ اس کے ساتھ کسب کرنا حرام نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے لیے کوئی نفع فرض نہیں کیا گیا ہے، وَقُصِدَ بِبَيْعِهَا الْمَنْفَعَةُ الْمُحَلَّلَةُ، اور قصد نہیں کیا گیا ہو اس کی بیع میں اس منفعت محللہ کا، تو اس صورت میں اس کے ساتھ کسب کرنا حرام ہوگا۔ والفقا، اور ان آیان نجسہ میں سے ہے فقا یعنی وہ شراب جو سے بنائی گئی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا، فرماتے ہیں فقا کے ساتھ کسب کرنا بھی حرام ہے اگرچہ فقا مسکر نہ بھی ہو، نشہ آور نہ بھی ہو۔ نشہ آور نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ کسب حرام ہے، فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ خَمْرٌ اسْتَصْغَرَهُ النَّاسُ، کیونکہ یہ ایک ایسی شراب تھی کہ جس کو لوگوں نے چھوٹا شمار کیا، یعنی شراب تو تھی، حکم شرعی اس کا یہ تھا کہ اس کا استعمال حرام ہے، لیکن لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے اور اس کو استعمال کیا ہے، اور کثرت استعمال سے یعنی اس کو اصلاً شراب سمجھا ہی نہیں ہے، اس کو چھوٹا شمار کیا ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ فقہ اگرچہ مسکر نہ بھی ہو پھر بھی اس کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔